السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ون اردو۔ معزز ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ ٹرین کے سفر کو آرام دہ اور پرسکون تصور کرتے ہیں، اور عام طور پر کسی لمبے سفر پر جانے کے لیے لوگ ٹرین کے سفر کو بس کے سفر پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹرین کا سفر جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا ہی آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ لیکن کیا آپ کسی ایسی ٹرین میں بیٹھنا چاہیں گے جو اتنے لمبے سفر پہ ہو جس کا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو رہا ہو؟ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ٹرین کے بارے میں بتائیں گے جو 104 مسافروں کو لے کر اپنے پلیٹ فارم سے روانہ ہوئی اور اس کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ویڈیو سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ 14 جولائی 1911 کا ہے، جب ریلوے بنانے والی ایک کمپنی جس کا نام زینیٹی تھا، اس نے ایک 3 ڈبوں والی ٹرین بنائی۔ کمپنی نے اٹالین لوگوں کو آفر پیش کی کہ وہ ٹرین پر فرسٹ رائڈ فری آف کاسٹ لیں اور ہمیں ہماری سروس کے بارے میں بتائیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے خود کو رجسٹر کروایا، لیکن کسی بھی طریقہ سے 104 مسافروں کو ٹرین کی ٹکٹ فری آف کاسٹ دے دی گئی۔ 14 جولائی کو یہ ٹرین اپنے پلیٹ فارم سے 104 مسافروں کو لے کر اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ سائٹ پر موجود قدرتی نظاروں سے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن ان کو آنے والے خطرے کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اس ٹرین کی پٹری پر ایک ٹنل موجود تھی۔ یہ ٹنل لیمبارڈی ماؤنٹین میں بنائی گئی تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے لمبی ٹنل تھی۔ اس ٹنل کی لمبائی قریباً 1 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ ٹرین اس ٹنل میں داخل ہوئی، نہ تو دوسری سائڈ پر جا سکی اور نہ ہی اس کے کریش ہونے کا کوئی ثبوت ملا، یعنی کہ یہ ٹرین ٹنل کے اندر جا کر ہی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی ٹرین کے غائب ہونے کی خبر ریلوے انتظامیہ کو پہنچی تو پولیس اور ریلوے انتظامیہ نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے پوری ٹنل کی چھان بین کی۔ ان کے مطابق یہ 1 کلومیٹر ٹنل اتنی لمبی اور مضبوط ہے کہ ٹرین کسی اور سائڈ پر نہیں جا سکتی۔ ٹرین کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک سائڈ سے انٹر ہوتی اور دوسری سائڈ سے ایگزٹ کر جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ موقع پر موجود صرف 2 لوگ ملے جو کہ بالکل بے ہوش تھے۔ انتظامیہ نے ان دونوں لوگوں کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک آدمی کو ہوش آیا تو اس نے نیوز پیپر میں بتایا کہ جیسے ہی ٹرین ٹنل کے اندر انٹر ہوئی تو ایک دھوئیں نے ٹرین کو گھیر لیا اور ساتھ ساتھ کچھ عجیب سی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس پیسنجر کا کہنا تھا کہ وہ اس قدر ڈر گیا تھا کہ اس نے ٹرین کے شیشے سے چھلانگ لگا دی۔ ٹرین کے شیشے سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے ایک اور پیسنجر کو چھلانگ لگاتے بھی دیکھا تھا۔ بس یہی کچھ تھا جو اس پیسنجر کو یاد تھا۔ انتظامیہ اور پولیس نے اس ٹرین کے بارے میں کافی انویسٹیگیشن کی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکا اور یہ کیس اسی طرح ہی بند کر دی، اور ٹرین کے غائب ہونے کی یہ سٹوری ایک مسٹری بن کر رہ گئی۔ بدنام زمانہ ٹنل بامز کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور اس ٹرین اور اس ٹنل کی سٹوری بالکل ختم ہو چکی۔ لوگ اس کی سٹوری کو قریباً بھول ہی چکے تھے کہ ریلوے انتظامیہ اور پولیس نے ٹرین کے غائب ہونے کے واقعہ کو ایک مسٹری قرار دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا۔ مگر حیران کن طور پر اگر آپ 1850 کے نیوز پیپرز کو اٹھا کر دیکھیں تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زینیٹی کے پیسنجرز کو میکسیکو میں دیکھا تھا۔ ایک مقامی ہسپتال کے سائیکیٹرسٹ کے مطابق اس
نے 104 پیسنجرز کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ پایا اور ان کے لباس بالکل 20ویں صدی کے لوگوں کے جیسے تھے۔ مزید اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ان میں سے ایک کے پاس 20ویں صدی کی سگریٹ کی ڈبی بھی موجود تھی۔ مختلف لوگوں نے اس ٹرین کو مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے رہے اور ایک بار پھر 29 اکتوبر 1955 میں ایک 3 ڈبوں پر مشتمل پرانے فیشن کی ٹرین یوکرائن کے ایک گاؤں میں دیکھی گئی۔ سگنل مین یوسٹیمینکو کا دعویٰ تھا کہ اس دن وہ نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے ایک ٹرین کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ ٹرین 3 ڈبوں پر مشتمل تھی اور اس ٹرین کا ڈرائیور والا کیبن بالکل خالی تھا، یعنی کہ یہ ود آؤٹ ڈرائیور چل رہی تھی۔ مزید اس کا کہنا تھا کہ اس ٹرین کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اندر مسافر بیٹھے ہیں، لیکن کھڑکیوں پر کرٹن ڈلے ہوئے تھے۔ یہ ٹرین بالکل بنا آواز کیے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ یوسٹیمینکو نے اس ٹرین کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ سب کچھ زنیٹی سے بالکل مشابہت رکھتا تھا۔ یوسٹیمینکو کا کہنا تھا کہ جب اس نے ٹرین کو دیکھا تو بالکل حیران ہو گیا، کیونکہ اس وقت کسی بھی ٹرین کے آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ مزید اس کا کہنا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ ٹرین اس کے بالکل پاس آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاس آتے آتے یہ ٹرین اچانک غائب ہو گئی۔ معزز ناظرین، اس زنیٹی ٹرین کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ اس کو 20ویں صدی میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ 19ویں صدی میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ 18ویں صدی میں۔ اب ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ ٹرین اس ٹائم کہاں ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے اندازے کے مطابق یہ ٹرین ابھی کہاں ہوگی، یہ ٹرین کہیں ہے بھی یا نہیں۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو آپ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔